بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ انجمن ترقی اردو بہار اور قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی کی مشترکہ تعاون سے انجمن ترقی اردو بہار میں آن لائن کلاس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، اس لاک ڈاؤن میں اور اس کرونا وائرس کی پوزیشن میں ہم سب کے کرم فرما مشرف و مربی سیکریٹری انجمن ترقی اردو بہار جناب عبدالقیوم انصاری صاحب نے اس آن لائن کلاس کا اہتمام کر کے ہم سب طالب علموں کے لیے تعلیم و تعلم کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ایک نمایاں کام کیا ہے، جس کے لیے ہم سب انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم سب کے لیے ایک بہت ہی نمایاں کام کیا ہے۔ عزیز طلباء، میں آپ کو ابھی آئیے اردو سیکھیں کے تحت علامہ اقبال، عنوان ہوگا علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کے بارے میں کچھ بتلانا ہے کہ وہ کیا تھے، کیسے تھے، ان کی زندگی سے متعلق ان کے حیات و کارنامے کیا ہیں، ان کی زندگی کے مختلف پہلو جو ہیں، ان کی زندگی کے جو پہلو ہیں ان کن کن چیزوں کو سموئے ہوئے ہیں، سمیٹے ہوئے ہیں، ان کی زندگی کن کن چیزوں کو، کن وسیع چیزوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، لپیٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کس کس میدان میں کون کون سا کارنامہ انجام دیا ہے، اور اس ملک پر ان کے کتنے احسانات ہیں جنہوں نے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا۔ تو عزیز طلباء، میں آپ کو علامہ اقبال کے حیات و کارنامے اور ان کی جو کوششیں ہیں، ان کی جو کارنامے ہیں، اس کو بیان کروں۔ اس سے قبل کہ اس عنوان کے تحت کچھ مشکل الفاظ بھی تھے، میں نے آپ کے بورڈ پر اس کو لکھ دیا ہے تاکہ آپ اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیں، نوٹ کر لیں، اور اپنے نوٹ بک کے اندر بھی اس کو لکھ لیں تاکہ آپ کے لیے ایک علمی سرمایہ بھی رہے اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہو۔ ایک لفظ ہے مقامی۔ مقامی کے معنی آتے ہیں وہاں کے آس پاس کے لوگ، یعنی لوکل، جس کو میں نے لکھ دیا ہے لوکل، یعنی مقامی لوگ، لوکل لوگ کوئی مقامی کہا جاتا ہے، آس پڑوس کے باشندے۔ نمایاں، جو بالکل ظاہر و باہر ہو، دکھنے والا ہو، میں نے وہی لکھا ہے دکھنے والا۔ نمایاں معنی بالکل دکھتا ہو، بالکل ظاہر ہو، ظاہر و باہر ہو۔ مکمل کے معنی ہوتا ہے پورا ہو جانا، کوئی کام پائے تکمیل کو پہنچ جائے، دوسرے کہتے ہیں کہ فلاں کام مکمل ہو گیا، فلاں کام پورا ہو گیا۔ مقرر کے معنی آتا ہے جس طرح نامزد کرنا، مقرر کر دینا، کوئی چیز کو کوئی چیز پر ڈپوٹ کر دینا، مقرر کر دینا، نامزد کرنا۔ سامعین کے معنی آتے ہیں سننے والا۔ سامعین کے معنی کیا آتا ہے؟ عزیز طلباء، جیسے میں آپ کو یہ پڑھا رہا ہوں تو آپ میرے اس سبق کو سن رہے ہیں، کلاس کو سن رہے ہیں، تو آپ سامعین ہوئے، اسی کے معنی ہوگا سامعین کے معنی سننے والا۔ حب الوطنی، حب الوطنی کے معنی آتا ہے ملک سے محبت۔ حب الوطنی آتا ہے حب الوطنی یعنی ملک سے محبت۔ پیغام کے معنی آتے ہیں میسیج، میسیج کے معنی آتے ہیں پیغام کے معنی میسیج۔ اب دیکھیے اس سبق کے دل کیا ہے کہ علامہ اقبال کیا تھے، بچپن میں ان کا کیا تھا۔ تو علامہ اقبال اردو کے ایک بڑے شاعر کا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ علامہ اقبال اردو کے ایک بڑے شاعر تھے۔ ان کی پیدائش 1873 کے اندر سیال کوٹ میں ہوئی تھی۔ ایک بہت عام بات ہے، سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، 1873 کے اندر سیال کوٹ میں علامہ اقبال کی پیدائش ہوتی ہے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیمی رواج کے مطابق
مقامی اسکولوں میں تعلیم حاصل کی، وہ بچپن ہی سے بڑی ذہین اور محنتی اسٹوڈنٹ رہے، طالب علم تھے۔ انٹرنس کا امتحان امتیازی حیثیت سے پاس کیا، اس کے بعد بی اے کی ڈگری لاہور سے حاصل کی، اس کے بعد ایم اے نمایاں کامیابی کے ساتھ مکمل کیا۔ یعنی انہوں نے بی اے بھی کیا، اس کے بعد ایم اے بھی کیا، بی اے اور ایم اے لاہور سے کیا۔ علامہ اقبال پہلے اورینٹل کالج اور بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں فلسفے کی تعلیم حاصل کی اور ایران کے فلسفے سے متعلق جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کی۔ لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ ولایت سے واپس آنے پر حکومت ہند نے انہیں سر کے خطاب سے نوازا تھا، یعنی حکومت ہند نے انہیں اپنا خطاب دیا سر کا، یعنی علامہ اقبال۔ تو گویا کہ وہ پی ایچ ڈی بھی کر چکے تھے، ڈاکٹر بھی تھے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے بیرسٹر یعنی ایڈوکیٹ یعنی وکالت میں انہوں نے لندن سے کیا تھا، اس لیے بہت ہی قابل آدمی تھے۔ اقبال کو بچپن ہی سے شاعری کا بڑا شوق تھا، تو انہوں نے ان کو بڑا شاعر کہا کہ اردو کے بڑے شاعر تھے یہ۔ زبان طالب علمی سے ان کی شاعری کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ انہوں نے لاہور کے ایک جلسے میں پہلی بار نالے یتیم کے نام سے ایک نظم پڑھی تھی، جس کو سامعین نے بہت پسند کیا تھا۔ ایک لاہور کے اندر ایک جلسہ ہوا تھا جس کے اندر انہوں نے کیا ہے، ایک عنوان تھا ان کا کہ نالے یتیم، کے عنوان سے انہوں نے شعر پڑھا، ایک نظم پڑھی۔ پڑھنے کے ساتھ تمام سامعین بہت محظوظ ہوئے اور بہت انہوں نے پسند کیا۔ اقبال نے غزل سے اپنی شاعری شروع کی تھی، اقبال نے غزل سے اپنی شاعری کا آغاز کیا تھا، لیکن غزل انہیں راس نہیں آئی اور انہوں نے روایتی شاعری سے ہٹ کر اپنی نئی راہ اختیار کی اور نظم کو اپنا میدان بنایا، اس کو بنایا اور نظم کو یعنی غزل سے ہٹ کر روایتی شاعری سے ہٹ کر اپنی نئی راہ، اپنا نیا راستہ نظم کو اپنایا۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے ملک اور ملت کو خلوص، محبت اور حب الوطنی کا پیغام دیا، یعنی اپنی شاعری کے ذریعے انہوں نے ملک کو اندر بھی، ملک کے باشندے کو اور ملت کو خلوص کا، اخلاص کا اور ملک سے محبت کرنے کا، حب الوطنی کا پیغام دیا۔ اردو میں اقبال کے 4 مجموعے ملتے ہیں: بانگِ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور آخری مجموعہ ارمغان حجاز ہے۔ اقبال نے اردو شاعری میں بہت خوبصورت تشبیہوں کا استعمال کیا ہے۔ آپ یہ پڑھیں گے شکوہ جواب شکوہ وغیرہ بھی ان کی کتاب ہے، تو انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ایک طرف وہ فلسفہ عشق و خرد کی بات کرتے ہیں، تو دوسری طرف وہ قدرتی مناظر کی بہترین تصویر کشی کرتے ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے عام موضوعات پر بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھی ہیں، مثلا بچے کی دعا، ترانے ہندی، ماں کا خواب، ہمدردی وغیرہ۔ عزیز طلبہ، جب آپ علامہ اقبال کو پڑھیں گے تو یقیناً آپ کی ذہن و دماغ میں بلندی سی چھائے گی، آپ کی ذہن و دماغ آپ کے اندر اقبال مندی آئے گی۔ ایک علامہ اقبال نے نئی نسل کو ایک رخ دیا ہے، ایک میسیج دیا ہے، ایک پلیٹ فارم دیا ہے، ایک اڑنے کا، آگے بڑھنے کا ایک طریقہ دیا ہے، ایک نہج دیا ہے کہ آپ اس پر چل پڑیں، ایک نئی راہ دکھلائی ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، آپ سے بھی درخواست کریں گے کہ آپ علامہ اقبال کو ضرور پڑھیں۔ آپ کے ذہن میں اقبال مندی آئے گی، کیونکہ ان کا نام بھی اقبال ہے۔ یقیناً انہوں نے نئی نسل کو ایک راہ دی ہے، ایک کچھ سوچنے سمجھنے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے اور ایک پلیٹ فارم ملتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اقبال کو ضرور پڑھیں اور نئی نسل کو تو علامہ اقبال کو ضرور پڑھنی چاہیے، کیوں کہ انہوں نے ایک رخ دیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ علامہ اقبال کے تحت جو موٹی موٹی باتیں تھیں کہ بچپن میں کہاں تعلیم حاصل کی، کب پیدا ہوئے اور ان کی تعلیم سلسلہ جاری رہا، انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، بی اے ایم اے
اپنے شاعری کے ذریعے ملک و ملت کو ایک پیغام دیا، ملک کے اندر بسنے والوں کو آپس میں محبت کرنے کی تلقین دی اور ملک سے محبت کرنے کا بھی انہوں نے لوگوں سے کہا۔ اس لیے علامہ اقبال کا ایک الگ ہی انداز تھا، اس لیے علامہ اقبال کو ہم لوگ اس موقع پر خراج عقیدت پیش کریں۔ عزیز طلباء، یہ موٹی موٹی باتیں کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ پھر بھی اگر آپ کو علامہ اقبال کی زندگی سے متعلق کوئی سوال ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، یا آج کے اس سبق میں کچھ آپ کے ذہن و دماغ میں کوئی سوال چل رہا ہو، تو آپ ہمیں اسے یوٹیوب چینل پر ضرور نقل کریں گے۔ انشاءاللہ علامہ اقبال کی زندگی سے متعلق آپ کے سوالوں